ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کے مطابق۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد یرو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یرو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا بیکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے وہ چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بتھیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ میرے عزیزو، ذرا سوچیں، اگر آپ کا سامنا کسی بادشاہ سے ہو جائے اور وہ آپ سے کہے کہ مانگو، جو کچھ تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، تو ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ اس سے کیا مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی سلطنت مانگے، یا کوئی محل، زمین، جائیداد، دولت، عزت، شہرت وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں کچھ ایسا ہی منظر ہے۔ خداوند یسوع المسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو المسیح ہے، یرو میں کچھ عرصہ قیام کے بعد کوچ کر رہا تھا، تو تیمائی کے بیٹے برتمائی جو اندھا بیکاری تھا، خداوند یسوع المسیح سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ خداوند یسوع مسیح یہ ہم سے بھی کہتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے، آسمانی باپ تمہیں عطا کرے گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میں ہی تمہیں دوں گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ بیٹے سے باپ کا جلال ظاہر ہو۔ اور میرے عزیزو، پھر برتمائی نے جو کچھ مانگا اسی گھڑی اسے دے دیا گیا، اور یوں ایک عظیم معجزہ وقوع پذیر ہوا۔ آج کی تلاوت کے معجزے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ خداوند یسوع المسیح یرو سے یروشلم کی راہ پر جا رہے تھے۔ یروشلم وہ شہر ہے جو کھجوروں، آبشاروں، چشموں، کاہنوں اور لاویوں کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ شہر ہے جس کی مضبوط فصیل کو آواز کے زور سے گرا دیا گیا، اور راہب فاشا اسی شہر میں رہتی تھی۔ اسی شہر میں الیاس نبی نے چشمے کے کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیا، اور زکئی محصل بھی اسی شہر کا باسی تھا۔ اپنی چاند سی جغرافیائی مشابت کی بنا پر اس کا نام یرو رکھا گیا تھا، جس کے لغوی معنی چاند سا ہے۔
اور بطلماہی اندھا بیکاری اسی شہر کی شاہراہ کے کنارے چادر بچھائے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اس شہر کی خوبصورتی دیکھ نہیں سکتا تھا اپنے اندھے پن کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، کیا ہم بھی اکثر اندھے نہیں ہو جاتے؟ ہم اپنے پیاروں کی محبت، ان کے اثار و قربانیاں اور ان کے سارے اس اثار کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے آنکھیں بدل لیتے ہیں، اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس برتمائی کی طرح۔ میرے عزیزو، یوں تو خدا یسوع مسیح نے لاتعداد اندھوں کو بینائی عطا کی، لیکن کسی ایک کا نام بھی نہیں لکھا گیا ماں سوائے برتمائی کے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر اس نام پر غور کیا جائے تو تیمائی کا بیٹا لکھا گیا ہے، یعنی اس اندھے کی شناخت باپ کے نام سے ہے، اس کا اپنا کوئی نام نہیں تھا۔ اور برتلمائی کا نام بھی ایک مذاق کی طرح تھا، کیونکہ برتلمائی کا مطلب عزت کا بیٹا، جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں اندھا پن ایک لعنت اور خدا کی طرف سے گناہوں کی سزا سمجھا جاتا تھا۔ ایسے افراد کو دوسروں کے رحم و کرم اور مدد کے سہارے زندگی بسر کرنی پڑتی تھی، دوسروں کی نفرت سہنی پڑتی تھی۔ ان کے لیے کوئی فلاحی ادارہ نہ تھا، نہ ہی کوئی علاج تھا۔ وہ منتظر تھے المسیح کے، جس کے متعلق اشعیاء نبی نے یوں پیشن گوئی کی تھی کہ تب اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ میرے عزیزو، پرانے عہد میں بہت سے عظیم عظیم معجزے لکھے گئے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کیا گیا ہے، مگر کبھی کسی نبی نے کسی پیدائشی اندھے کو بینائی نہیں دی، اور اندھوں کو بینائی دینا المسیح کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوحنا اسحقباغی نے اپنے شاگردوں کو یسوع المسیح کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو یسوع المسیح نے کہا، جو کچھ تم دیکھتے اور سنتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، اندھوں کو شفا دینا المسیح کی پہچان تھی، اس کی نشانی تھی، اور ہر اندھا المسیح کا منتظر تھا کہ دنیا میں اگر کوئی انہیں اس تکلیف دہ اور نفرت آموز زندگی سے رہائی دے سکتا ہے تو وہ المسیح ہے۔ میرے عزیزو، المسیح ہی ہماری زندگی ہے، المسیح ہی ہماری شیرینی، ہماری امید، ہماری نجات، ہماری سپر، ہمارا قلعہ، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، ویدوں کا وید، حکیموں کا حکیم، سرجنوں کا سرجن اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس معجزے میں دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ آنکھیں رکھنے والے یسوع المسیح کو نہ پہچان پائے۔ وہ اسے ربی، استاد، نبی مانتے اور کہتے رہے، مگر برتمائی اندھے نے اسے حقیقی لقب اور رتبے سے پکارا، یعنی اے داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ یہ وہی نام ہے جو یسوع المسیح کی پیدائش کے وقت آسمانی فرشتے نے رکھا، یعنی آنکھیں رکھنے والے اندھے ہو گئے اور اندھے
بینا جنہوں نے یسوع المسیح کو پہچان لیا۔ کیا آپ یسوع المسیح کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے کاموں میں؟ میرے عزیزو، اس معجزے کی تیسری اہم بات یہ ہے کہ مرکز کی انجیل میں لکھا گیا یسوع المسیح کا یہ معجزہ آخری معجزہ ہے۔ یہ معجزہ یسوع المسیح نے یریحو سے یروشلم کی راہ میں اپنے صلیبی موت سے 6 دن پہلے کیا، اور برتمائی کو بینائی دینے کے بعد اس نے اسے روکا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دوسروں کو مت بتا، بلکہ کہا کہ جا اور اوروں کو بتا۔ اگر اس روز برتمائی لوگوں کے روکنے پر رک جاتا یا دیر کرتا تو پھر یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل جاتا، اب وہ پھر کبھی بھی دیکھ نہ پاتا۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع المسیح کو حاصل کرنے، اس سے رحم پانے کے لیے یہ معجزہ ہمارے لیے عظیم نمونہ ہے، اور برتمائی کے طریقہ کار کو اپنا کر ہم بھی شفا پا سکتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اس کا ایمان پختہ تھا۔ یسوع المسیح اسے بینائی دے سکتا تھا، اور عبرانیوں 11 باب 6 آیت میں لکھا ہے، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ واجب ہے کہ خدا کے پاس آنے والا ایمان لائے کہ وہ ہے، اور طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کسی بھی قسم کی لا علاج بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہوں، یا آپ کی زندگی طوفانوں میں گری ہے، یسوع المسیح پر ایمان رکھیں۔ وہ ہر بیماری، ہر وبا، ہر بلا پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ صرف اور صرف پورے ایمان سے مانگے، جو مانگیں گے ملے گا۔ میرے عزیزو، اس معجزے میں دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ یسوع المسیح تک پہنچنے کے لیے برتمائی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں آئیں۔ پہلی رکاوٹ وہ اندھا تھا، دوسری رکاوٹ بھیڑ تھی۔ لوگوں نے اسے روکا، جھڑکا، کوشش کی کہ وہ یسوع مسیح تک نہ پہنچ پائے، مگر اس نے اپنی کوشش کو ترک نہ کیا، اپنی جد و جہد اس وقت تک جاری رکھی جب تک خداوند یسوع المسیح نے اسے اپنے پاس بلا نہ لیا۔ دعا کرتے رہیں جب تک خدا آپ کو عطا نہیں کرتا۔ مشکل گھڑی میں آپ بھی جرأت سے کام لے اور دعا کرتے رہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ برتمائی عاجز بنا۔ برتمائی جانتا تھا کہ وہ رحم کا مستحق نہیں۔ اس نے اپنا حق نہیں جتایا، بلکہ رحم کی اپیل اور فریاد کی کہ خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اگر خداوند ہمارے گناہوں کا حساب کرے تو ہم کبھی بھی بچ نہیں سکتے، لیکن اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ خداوند سے جب بھی مانگیں تو عجز و انکساری سے مانگیں۔ اور اس معجزے کا چوتھا سبق یہ ہے کہ شفا پانے کے بعد برتمائی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں زندگی بھر۔ شفا نہیں بلکہ شافی کی تلاش کریں، شفا خود بخود مل جائے گی۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔